شاید پہلے تو خوش آمدید تھینک یو عامر بھائی. آپ کے وقت کا. Thank you. مسنگ پرسنس نیشنل ایکشن پلان میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ جس نے بندوق اٹھائی ہے مذہب کے نام پہ وہ دہشت گرد ہے. ایمبیگوٹی ہے کہ جس نے قومیت کے نام پہ بندوق اٹھائی ہے وہ کیا ہے, اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ نے اس قانون سازی کے لیے کوئی بی وائس والوں سے ان کا بھی کوئی انپٹ لیا, کوئی وکٹم سے بھی کوئی بات کی؟ حاجی لشکری رئیسانی اسمبلی میں نہیں ہے, چیف منسٹر نے ان کو بھی خط لکھا کہ مجھے اپنا انپٹ دیں. بی وائی سی کا ایشو وہ ہمارے پاس کہیں پر نہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے نہ تنظیم ہے. قوم پرست یہ اس کی سیاست کیسے چل رہی ہے؟ 3.5 سال کے بعد جام کمال کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی, ان کی اپنی جماعت سے آئی. اس کے حمایتی کون تھے؟ جام کمال کی گورنمنٹ گرانے میں کیا سردار اختر مینگل کا رول شامل نہیں تھا؟ منع کے ابا کا بھی تھا. منع کے ابا اب منع کے ابا سے دوستی صرف سرفراز بگٹی اور انوار اللہ کاکڑ کی ہے. قوم پرستوں سے ریاست اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ میں اب جملہ کہوں گا کسی کو برا لگے گا, دوغلی سیاست. مدرسے بلوچستان کے چلے جائیں, ان سے بھی پوچھے حل کیا ہے, وہ بھی ایک بات کرتا ہے, یونیورسٹی میں بھی کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. اچھی یا بری, لنگڑی یا لولی, اسی ڈیموکریسی اور اسی پارلیمان. مالک صاحب سے آپ کی دوستی کیوں ہے اور مینگل صاحب آپ سے کیوں ناراض رہتے؟ اگر ہماری طرف سے کوئی بھی بیان بی این پی مینگل یا سردار اختر مینگل کے خلاف آیا ہے, ہم اس پہ اتنی ہم میں گورنمنٹ میں اخلاقی جرات ہے کہ اگر معذرت بھی کرنی پڑی تو کریں. آج کل جس قسم کا ایکسپوئر تعلیم ہے, کنیکٹیوٹی ہے, وہ ہے انٹرنیٹ سے. ہم بچے کو انٹرنیٹ دینے کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اگر وہ انٹرنیٹ کسی اپلیکیشن کے ذریعے ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس کو روکنا میری ذمہ داری ہے. اور میں آپ نے ایک بوجھ اٹھا لیا شفیق مینگل نام کا, اس کو کون سہارے گا؟ جو پاکستان کے فریم ورک میں رہ کر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مان کے بات کر رہا ہے, اس کی اوپینین کو سنا جانا ضروری ہے. خدارا اس بات کو سمجھیں کہ بلوچستان میں انسرجنسی نہیں ہے, دہشت گردی ہے, اور بات چیت سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, ملک توڑنے والوں کے ساتھ. نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید. بلوچستان کے اوپر ہم نے بہت زیادہ بات کی ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ زیر بحث آئیں. وہاں کی سیاست, وہاں کا معاشرہ اور وہاں کی گورننس, آف کورس اس میں انسرجنسی بھی شامل ہے. تو بہت سارے نقطۂ نظر ہم نے لیے, قوم پرستوں کے بھی لیے, کچھ حکومت کے, دانشوروں کے, صحافیوں کے. تو آج ہمارے ساتھ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سیاسی اور ذرائع ابلاغ کے امور کے جو معاون خصوصی ہیں, بلکہ آپ سمجھیے کہ پورے نیریٹو کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں بلوچستان میں, کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کنسٹرکٹ کریں. ان کے اندر شامل ہیں شاہد انیس صاحب, ہمارے پرانے صحافی دوست بھی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی بات آئے, خاص طور کے اوپر اسلام آباد میں بیٹھے ہوں, تو پہلا لفظ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ آتا ہے مسنگ پرسنس کا. وہیں سے شروع کریں گے. شاید پہلے تو خوش آمدید. تھینک یو عامر بھائی. آپ کے وقت کا مسنگ پرسنس. عامر بھائی, بینگ جسے کہتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف, اس سے پہلے جرنلزم اور اب اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, میں اگر آپ سے کہوں کہ اس ایشو پر بلوچستان میں یہ ایشو, ہم اگر اوور آل سچویشن کو دیکھتے ہیں, 2 چیزوں سے ابتدا کروں گا. میں اگر ابھی عامر رانا سے پوچھوں کہ بلوچستان کے حالات کب بگڑے, تو وہ مجھے کہیں گے 2006 نواب اکبر خان بگٹی کا واقعہ. دس از ون نیریٹو. لیکن میرے پاس اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوگا کہ عامر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ 2006 سے 6 سال پہلے پہلا فراری کیمپ بنا 2000 میں. وہ نیریٹو آپ کے پاس نہیں ہوگا. دس از ون پوائنٹ. اور یہ عام طور کے اوپر جو سادہ بیانیہ یہ ہے کہ جی نواب اکبر خان بگٹی کے بعد بڑا واقعہ وہاں سے 2006 سے شروع ہوتا ہے. لیکن میرے پاس یہ کنکریٹ سرکمسٹانشنل اور سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے کہ 2006 سے 6 سال پہلے تیاری ہو چکی تھی. آپ نے اسے انسرجنسی کہا, میری اوپینین میں آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ہمارے پاس دونوں کے پاس ایک دوسرے کو اتنا لبرٹی ہمیں دینی ہوگی کہ مجھے آپ کی اوپینین اور آپ کو میری اوپینین کا احترام کرنا ہوگا. آپ اسے انسرجنسی کہتے ہیں, میں اسے سیدھا سیدھا ٹیررزم کہتا ہوں. دس از دا ڈفرنس. اس کی 2 ریزنز ہیں. نیشنل ایکشن پلان, میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھوں گا کہ بلوچستان میں, پاکستان میں سب سے پہلا جو ایک ڈاکیومنٹ ہے جسے ہم متفقہ طور پہ کہتے ہیں, وہ 73 کا آئین ہے.
73 کے آئین کے بعد دوسرا ایک ایسا ڈاکیومنٹ آتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ ہے، 18th امینڈمنٹ ہے. پولیٹیکل ڈاکیومنٹ پہ آتے ہیں تو کسی حد تک اس وقت کی کاف لیگ کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے میثاق جمہوریت ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جو چوتھا ڈاکیومنٹ، جسے ہم کم از کم میں اسے کانسٹیٹیوشنل نہیں کہہ سکتا لیکن پولیٹیکل کنسنسس، نیشنل ایکشن پلان. نیشنل ایکشن پلان کو ہم نے اسٹڈی کیا عامر بھائی اس گورنمنٹ کے فارم ہونے کے بعد. بینگ گورنمنٹ آف بلوچستان یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ نیشنل ایکشن پلان میں ایک جو پرابلم ہے، جو کنفیوژن ہے، جب تک رہے گی اس وقت تک آپ کاؤنٹر ٹیررزم نہیں کر سکتے. نیشنل ایکشن پلان میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ جس نے بندوق اٹھائی ہے مذہب کے نام پہ وہ دہشت گرد ہے، لیکن ایمبیگوٹی ہے کہ جس نے قومیت کے نام پہ بندوق اٹھائی ہے وہ کیا ہے، اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. وی ٹرائی ٹو ڈگ آؤٹ اٹ کہ جی یہ کیوں ہوا. تو پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری جو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا احترام اپنی جگہ پہ، انہوں نے قومی قیادت جو اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، چاہے وہ عمران خان صاحب کی صورت میں ہو، نواز شریف صاحب کی صورت میں ہو، آصف علی زرداری صاحب کی صورت میں ہو، کہ جی آپ اسے جب تک ناراض بلوچ نہیں لکھیں گے ہم اس ڈاکیومنٹ کو سائن نہیں کریں گے. وہ ان کی، آپ اسے پولیٹیکل پریشر کہیں، پولیٹیکل بلیک میلنگ کہیں، جو بھی کہنا چاہیں، انہوں نے وہ منوا لیا. ہم نے یہ کوشش کی کہ پروونشل ایکشن پلان بنائیں. نیشنل ایکشن پلان اپنی جگہ پہ موجود ہے اور تمام قوم پرست جماعتیں کہتی ہیں کہ اختیارات اور قوانین صوبوں کے پاس ہونے چاہیے. ہم نے 20 سال کی جو بھی ٹیررزم بلوچستان میں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ٹیررزم کو پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ کاؤنٹر کریں گے. ہم نے پروونشل ایکشن پلان پہ کام کیا. پروونشل ایکشن پلان پہ کام کرتے ہوئے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم اینڈ پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہماری صوبائی حکومت چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں یہ سمجھتی ہے کہ کسی نقطے سے ہمیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس نقطے سے اختلاف رائے کی صورت میں اس کے ریزالو کے لیے اگر کوئی کام کرنا ہے وہ ہم صرف اس لیے نہ کریں کہ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کریں گے. مسنگ پرسن کا ایشو اس سے پہلے بھی تھا اور ہر دور میں رپورٹ ہوا. ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، میرے لیے بہت قابل احترام ہوں گے. سردار اختر مینگل صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا جی یہ 5000 لوگوں کی لسٹ ہے، ان کا پہلا بھائی، ان کا پہلا مسنگ پرسن. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں اب جن پہ میں آپ کو کہوں نا کہ یہ جھوٹ ہیں تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے. ایشوز رہے ہیں. مسنگ پرسن کا ایشو آپ جب تک بلوچستان میں جو جسے آپ انسرجنسی میں ٹیررزم کہتا ہوں وہ اس کے اوپر چلتی رہے گی. علیحدہ سے بات کریں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی فوری طور پہ ہم نے کیا کیا. ہمارے پاس 2 راستے تھے کہ ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دباتے، اس ایشو کو ایسے ہی رہنے دیتے اور چلتا رہتا معاملہ. ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے. ریزالو کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آپ کے پاس ماضی کا بیک لاگ ہے. چیف منسٹر بلوچستان آج جو بات کر رہے ہیں عامر رانا ریکارڈ پہ چیک کر سکتے ہیں. جب وہ 2013 میں پہلی بار MP بنے بھی تو ان کا اوپینین یہی تھا. ان کے اوپینین میں 2026 میں بھی تبدیلی نہیں آئی. اس میں درمیان میں ٹوسٹ ہے. جب وہ نگران وزیر داخلہ تھے اور جب مہارنگ ادھر آئیں اور آپ کے اور قریبی دوست کاکڑ صاحب جو ہے نگران وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ تو وہی بات جو آپ ٹیررزم کی ڈیفینیشن پہ کر رہے ہیں، انہوں نے بات وہاں سے شروع کر دی کہ مسنگ پرسن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اور یہ جو نمبر ہے یہ تو صرف درجن بھر بھی نہیں ہے. تو یہ اس پہ بھی میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگلی یو کین چیک دا ریکارڈ. جس آپ نے مینشن کیا مارنگ کے لانگ مارچ کو، جس دن وہ اسلام آباد پہنچی ہیں اس سے میرا خیال ہے 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے پہلے، یو کین چیک دا ریکارڈ، گوگل ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. سرفراز بگٹی ریزائنڈ ایز اے انٹیریئر انٹرم منسٹر اینڈ ہی لیفٹ فار دا پولیٹیکل کیمپین ان ایریا. ہی واز ناٹ ان اسلام آباد، ہی واز ناٹ ہولڈنگ دیٹ پوسٹ. یہ جو ان کا نیریٹو ہے کہ جو درجن میں ہے، دیکھیں یہ نیریٹو ان کا 2013 سے ہے اور اس کی وہ جسٹیفیکیشن 2 چیزوں پہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیلف ڈس اپیئرنس اور انفورس ڈس اپیئرنس. اس کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. سردار اختر مینگل کے میں نے آپ کو 5000 ناموں کی فہرست کی بات کی. یہ فہرست قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر آئی اور کہیں سے ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہوئے کسی سٹیج پہ یہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس پہنچی. میں کہتا ہوں عامر رانا از مسنگ. ایک لمحے کے لیے عامر رانا کی ولدیت کیا ہے؟
لکھی ہوئی ہونی چاہیے نا اس فہرست میں، اس کا گاؤں کہاں پر ہے، اس کا والد کیا ہے، مطلب ایک پورا فیملی ٹری ملتا ہے. لیکن اگر میں صرف لکھ دوں عامر رانا ولدیت فلاں مسنگ، ریاست کہاں سے ڈھونڈے گی اسے؟ کہیں سے ڈھونڈ سکتی ہے. یہ وہ تو ساری چیزیں پہلے بھی جب ہوتی اس رہی. کو جب ان نمبرز کو 5,000 والے نمبرز کو ہم نے کمیشن کے سامنے رکھا، کمیشن نے کچھ چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں، وہ چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں، ان سیٹ چیزوں کو کمیشن نے جب ٹک کرنا شروع کیا تو وہ نمبرز ہمارے پاس بڑی مشکل سے کوئی 800 900 پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان 800 سے 900 میں چلے ایک لمحے کو مان لیتے ہیں 300 ایسے کیسز ہیں جن میں ابھی تک ریاست کو کچھ نہیں پتا ہوگا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، 600 ایسے کیسز ہیں جہاں پر ریاست کو کچھ ماضی کی چیزوں کی وجہ سے چیزوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے. کوئی کسٹڈی میں ہے، اس کے اگینسٹ بہت سی ایسی چیزیں، تو اسے اگر ہم نے لانا ہے اور پروسیکیوٹ کرنا ہے، پروسیکیوٹ کرنے کی مثال ٹی وی پہ چیف منسٹر صاحب دے چکے ہیں کہ کوئٹہ میں وکلا پہ جب خودکش حملہ ہوا، بہت بڑا ہمارا ایک لاس ہے، اس کا ملزم پکڑا گیا، ہماری عدالتیں اسے سزا نہیں دے سکتی تھی. یہ ریکارڈ پر چیف منسٹر بتا چکے ہیں، سرفراز بگٹی میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہے. اس کے لیے آپ کو دیکھیں، امریکہ جیسا ملک جب 9/11 کے بعد بیٹھتا ہے تو وہ کون سے انیشیٹوز نہیں لیتا. کاؤنٹر ٹیررزم از ناٹ اے جوک. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی کے پڑوسی ملک میں ایران میں ابھی اس وقت کی جو ریجنل سچویشن ہے اس کو چھوڑ کے، کیا ایران کی ریاست کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے والا آدمی کیا وہ ایران میں کھڑے ہو کے جلسہ جلوس کر سکتا ہے؟ چلے وہ کوئی کمپیریزن میرا خیال ہے ابھی ڈرا کرنا. میں صرف ایک پوائنٹ پہ اور آؤں گا جو آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مسنگ پرسن، اور مجھے ایسا لگتا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو وہاں سے شروع کریں کہ آپ ایک بل لے آئے مسنگ پرسن کا، وہ آ گیا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ 1 فروری کے بعد کوئی بلوچستان میں مسنگ پرسن نہیں رہے گا اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن جو وائس مسنگ پرسنز ہے BOIC ہے، ان کی تو لسٹ اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے، نام آتے جا رہے ہیں. مارچ آ گئے. دیٹس دا پوائنٹ. ہم جب یہ قانون بنا رہے تھے، اس قانون کو بناتے ہوئے ہم نے صوبائی حکومت سے لے کے فیڈرل گورنمنٹ کے اٹارنی جنرل کے آفس تک کو اس کے ڈرافٹس بھیجے، ان سے ڈسکشنز کی، کیونکہ لازمی سی بات ہے ریاست جب یا صوبائی حکومت ایک قانون بنا رہی ہوتی ہے تو اس کے پرونز اینڈ کونس سب ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. ہم نے اس میں لوگوں نے کہا جی یہ فلاں فلاں چیز، تو اس میں ایسا ڈکٹیٹرشپ جیسا ماحول ہے. آج اس کمیشن کے تمام معاملات پہ ہائی کورٹ کا ایک جج بیٹھے گا، وہ تمام چیزوں کو دیکھے گا. ہمارے پاس ایک کنسٹرینٹ یہ آیا کہ جی ہم نے فوری طور پہ، پہلے یہ تھا کہ ہم نے کچھ ایسے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز جنہیں ہم انٹرمنٹ سینٹرز کہہ سکتے ہیں، KP کی طرز پر، KP میں پہلے بن چکے تھے، ہم ایک فارم کر دیں. پھر ہمیں لیجسلیشن کے دوران اور لیجسلیشن پاس کرنے سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ سینٹر 1 سے 2 ہونے چاہیے. کوئٹہ کا سینٹر آپریشنل ہو چکا ہے، تربت کا سینٹر تھوڑا سا ہمیں ڈیلے ہو رہا ہے، وہ آئندہ چند مہینوں میں آپریشنل ہو جائے گا. اب سوال یہ تھا کہ فور دا سیک آف آرگیومنٹ ہماری CTD نے ایک ملزم تربت سے پکڑا. عامر رانا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسے اگلے دن صبح کوئٹہ کے سینٹر میں ہونا چاہیے، لیکن بینگ اے گورنمنٹ ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ اس کی ساری انٹیروگیشن تربت میں ہونی ہے. وہ اریسٹ تربت سے ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب تربت سے کوئٹہ کا فاصلہ بھی آپ کو اندازہ ختم ہو گیا تب تو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. سر ابھی بھی اس دن CM نے اسمبلی کے فلور پہ وہ ویڈیو دکھائی ہے، اس کو ابھی تک ہم نے میڈیا پہ سرفیس نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے موبائل پہ وہاں پہ دکھائی. ایک ماں اپنے بچے سے ملاقات کر رہی ہے. ہمارے پاس 2 راستے تھے عامر بھائی. ایک راستہ یہ تھا کہ اس ایشو کو جیسے چل رہا ہے بس پولیٹیکل نریٹو پہ 2 جملے کہتے جائیں، بیانیاں ایک طرف جو کمپرس بیانیاں، دوسری طرف یہ بیانیاں، اور چلتا رہنے دے. آج سرفراز بگٹی کی گورنمنٹ نے جو بیسٹ پاسبل لیجسلیشن تھی اس ایشو پہ وہ کر کے اسمبلی میں پیش کیا. ڈاکٹر مالک صاحب وہاں بیٹھے تھے، ان کا کوئی اگر انپٹ تھا وہ اس پہ انپٹ دیتے، جمعیت علماء اسلام دیتی، بلوچستان نیشنل پارٹی کی ایک رکن کی موجودگی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس میں کوئی خرابی تھی تو اس میں اپنا انپٹ دیتے. اور یہ پہلی گورنمنٹ ہے ہر قانون سازی کے لیے نمبر ہونے کے باوجود ہم چاہیں تو اسے اپنی عددی اکثریت پہ پاس کروا سکتے ہیں، لیکن اسے سب سے پہلے ایک SOP بنا دی گئی ہے کہ ایسے کمیٹی بھیجیں، کمیٹی میں ڈسکس کریں، اپوزیشن کو آن بورڈ لیں.
اپوزیشن کو کئی مرتبہ یہ بتایا گیا کہ جی ہم کرنا چاہیں پاس ہم اسے کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے مشاورت ہو. مائنز اینڈ منرلز بل اس کی مثال ہے. وہ سب سے آخر میں وہ سب سے آخر میں، یس، کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو ایک چیز کے لیے بلایا جاتا ہے، میں ابھی آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، وہ میں آگے دینا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے ایک مثال کی بات کر دی. بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 ان کیمرہ سیشن ہوئے. اس سے پہلے صوبائی اسمبلی کے فلور پہ یہ کام نہیں ہوا. لا اینڈ آرڈر پہ سی ایم صاحب نے کہا جی آ جائیں، کمرہ بند کرتے ہیں، بیٹھ کے ذرا کھل کے بات کرتے ہیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ جرنلزم آئی ایکسپیکٹ دس اور یو ایکسپیکٹ دس کہ یار اس سیشن سے ایک ریزالو نکلنا چاہیے. Might you believe it or not, تحریری طور پہ تجاویز صرف ایک رکن لے کر آیا، مولانا ہدایت الرحمان. یہ ہم مالک صاحب، اور یہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ میں نے آپ کو مولانا ہدایت الرحمان کی مثال دی. نظریے کے طور پہ وہ بھی کتنے ہارڈ لائنر ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، گورنمنٹ کے متعلق ان کا اسٹانس آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ ایٹ لیسٹ تحریری طور پہ بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ لے کر آئے کہ یہ میری 4 تجاویز ہیں، 4 میں سے آپ ایک مانیں 4 نہ مانیں، یہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے. لیکن وہ تحریری طور پہ لے کے آئے. پولیٹیکل لوگوں کو اونرشپ لینی ہوگی. آج کا مسنگ پرسن کا بل اگر اس میں اپوزیشن سمجھتی ہے کہ مزید ترامیم چاہیے، وہ گورنمنٹ کو بتائے کہ اس پوائنٹ پہ آپ غلط ہیں، ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں. یا کل سرفراز بگٹی چیف منسٹر نہیں ہوں گے، کوئی اور گورنمنٹ آئے گی، لیجسلیٹر کا کام ہی لیجسلیشن کرنا ہے. آج اس لیجسلیشن میں چلے وہ ان کی تجاویز نہیں آئی، آپ نے قانون بنا دیا. کتنے پر امید ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کر دے گا؟ اس کے وہ کہتے ہیں کچھ کریٹیکل پالیسی ڈیسیژن ہے، اس کا سب سے بڑا چیلنج اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اس کے اوپر بھروسہ، اعتماد عوام کا اور جو اس کا وکٹم ہے اس کو کیسے قائم کریں؟ گڈ کوشچن. 2 چیزیں ہیں. ہمیں اس قانون کو بناتے ہوئے، میں نے آپ سے جو پہلے بات کی، ہم نے پولیٹیکل اونرشپ لے کے یہ قانون بنایا، کیونکہ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کا نیریٹو مسنگ پرسن کے پوائنٹ پہ نہیں ہے، نیشنلسٹ پولیٹیکل فورسز کا ہے. زندہ باد مرد آباد کر کے انہوں نے اسی چیز پہ لوگوں سے ووٹ لینے، انہوں نے نہیں لینا. انہوں نے یہ لیجسلیشن کی، اس لیجسلیشن کے خلاف لوگ جائیں گے. آج ایک میں نے آپ کو فیملی کا ذکر کیا کہ چیف منسٹر نے وہ ویڈیو اسمبلی کے سامنے رکھی. عامر بھائی ایکسپیکٹ یہ کریں کہ آپ کو بلوچستان میں ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کا سامنا ہے، ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس میں آپ کو ایکسٹرا آرڈنری لیجسلیشنز چاہیے، ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیجنز چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ آج سے 6 مہینے یا سال بعد اس سینٹر میں، اگر میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، 50 بچے آتے ہیں اور ان میں سے اگر 30 بچے ڈی ریڈیکلائز ہو کے دوبارہ سسٹم میں واپس آتے ہیں تو میری حساب سے یہ لیجسلیشن کامیاب ہے. اس کا فیصلہ 6 مہینے بعد میں اور عامر رانا کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف دا نمبرز. چلے آپ نے تو آج کے دن قوم پرستوں کو جو لوگ پارلیمنٹ میں تھے ان کو اعتماد میں لیا، آپ نے اس قانون سازی کے لیے کوئی بی وائی سی سے، وائس والوں سے ان کا بھی کوئی انپٹ لیا، کوئی وکٹم سے بھی کوئی بات کی جن کے کیس ریزالو ہو گئے کہ ان سے بھی تجاویز لیں، کوئی وکیل جو اس میں ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے ان کا بھی کوئی انپٹ ہے اس کا؟ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں. آپ نے جو پوائنٹ کہا بی وائی سی کا، دیکھیں بی وائی سی پہ اگر تو بی وائی سی، ہم نے نیشنل پارٹی سے بات کی، وہ پاکستان کی الیکشن کمیشن میں ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم بی این پی مینگل سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مثال آپ کو دیتا ہوں مائنز اینڈ منرلز بل کی. حاجی لشکری رئیسانی اسمبلی میں نہیں ہے، چیف منسٹر نے ان کو بھی خط لکھا کہ مجھے اپنا انپٹ دیں. بی وائی سی کا ایشو وہ ہمارے پاس کہیں پر نہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ تنظیم ہے، نہ کوئی سوشل سول سوسائٹی سمجھ لیں. سول یہ آپ کہہ رہے ہیں سمجھ لیں. اب پرابلم یہ ہے کہ سمجھ لیں میں عامر رانا کے پاس وہ سول سوسائٹی بائی ہے. ڈیفینیشن تو ہے. چلیں آپ کی ڈیفینیشن میں، اب اگر میری ڈیفینیشن پہ 3 سوال ہیں پھر آپ مجھے ان کا جواب دے دیں. بی وائی سی جو ہے وہ کس ایشو پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے؟ مسنگ پرسن. ایگریڈ. یہ پوائنٹ آپ نے کہا، میں نے آپ کا یہ مان لیا پوائنٹ. مسنگ پرسن کا ایشو چیئرمین گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ریزالو کرنا ہے. مائی کوسچن از ود یو. نہیں، وہ تو ریاست نے کرنا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، سیکنڈ اور اس کے لیے ان کے لابنگ کرنی پڑے گی، ان کے لیے تحریک چلانی پڑے گی کہ ریاست سنے ان کی بات. اب آ جائیں.
میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ ایک چیئرمین گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ ایشو ریزالو کرنا ہے کیوں کیا؟ مسنگ پرسن کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے گوادر میرین ڈرائیو، اس دن ہو رہا ہے جس دن ایک ڈیلیگیشن نے ان دنوں میں، آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے، گورنمنٹ واز ٹرائنگ کہ سی پیک کو تھوڑا سا کک آف کرے اور فیز 2 میں گوادر میں کوئی انڈسٹریلائزیشن شروع کرے۔ بی وائی سی نے کہا جی ہمارا احتجاج ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان نے انہیں واضح طور پہ یہ کہا، بلکہ اس سے پہلے ایک معاہدہ ہو چکا تھا جس میں تحریری طور پہ بی وائی سی خود یہ مان چکی تھی کہ پروٹیسٹ کرنے کا جو ان کا آئینی حق ہے ہم تسلیم کرتے ہیں، پروٹیسٹ کس جگہ پہ ہوگا اس کا اختیار قانون حکومت کو دیتی ہے، وہ ہمارا یہ حق تسلیم کریں گے۔ یہ معاہدہ موجود ہے جس پہ ڈاکٹر مارنگ کے اپنے دستخط۔ ہم نے گوادر میں 3 لوکیشنز دیں، ان 3 لوکیشنز پہ آج صبح آپ شروع کریں، شام کو آپ ختم کریں، پانی کا ٹینکر بھی ہم آپ کو کھڑا کر کے دیں گے، جو فیسلٹیز آپ کو ریکوائرڈ ہم پوری کر کے دیں گے۔ لیو دا میرین ڈرائیو کہ ایئرپورٹ سے ایک ڈیلیگیشن نے آنا ہے اور پورٹ جانا ہے، وہ بزیدوں کہ نہیں ہم نے کرنا میرین ڈرائیو پہ ہی ہے۔ تو واٹ از دا ایجنڈا؟ گو کہ آپ نے کہا کہ وہ مسنگ پرسن کے لیے پروٹیسٹ کر، مسنگ پرسن کا ایشو کوئٹہ میں ریزالو ہونا تھا، اسلام آباد میں ریزالو ہونا تھا۔ چلے یہ تو آپ ان کے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ہاں وہ دو طرف کے آرگومنٹ ہے کہ اس کے اوپر آپ کی نظر میں وہ مظلوم ہوں گے، میری نظر میں ان کی غلطیاں زیادہ ہوں گی۔ مسنگ پرسنز کے ایشو کے اوپر اس کی ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی بنتی جا رہی تھی، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ جب جیل میں گئے تو اور معاملات اور ہو گئے۔ مسنگ پرسن پہ دیکھیں پھر وہی پوائنٹ آتا ہے، 2 باتیں ہیں، میرے پاس ایسے نمبرز موجود ہیں، بینگ اے گورنمنٹ میرے پاس موجود ہیں کہ جن کے نام مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھے وہ دہشت گرد تنظیموں نے اون کیا کہ ان کی کارروائیوں میں اس میں بھی بالکل ایسے ہے، بہت سارے نمبرز کا پھر میں کیا دیکھیں، وہ بہت سارے گرے ایریاز ہیں، وہ ہم گرے ایریاز پہ نہیں جا رہے۔ ایک اس کا ہے سیکورٹی کا گرے ایریا، اس کے اندر بہت سارے ہم ایگری کریں گے، اس کے گرے ایریاز پولیٹیکل بھی اس کے اوپر ہے۔ صرف ہم سمپلی بلیک اینڈ وائٹ میں بات کر رہے ہیں کہ اب مسنگ پرسنس کا ایشو ایکسپلائٹ اس کو اے کر رہا ہو، بی کر رہا ہو، اوپر پہاڑ والے کر رہے ہوں، نیچے والے کر رہے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہ ریزالو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اصل سوال تو یہ ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو 2 باتیں کہیں اور دوبارہ اسی پوائنٹ پہ جاؤں گا۔ جب آپ کے پاس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے تو ایکسٹرا آرڈنری لیجسلیشن، ایکسٹرا آرڈنری انیشیٹوز، اور میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی کہ 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد اس ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر 50 بچوں کو لاتے ہیں اور ان میں سے 30 بچے دوبارہ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اور نارملائز ہو جاتے ہیں، تو میری نظر میں یہ لیجسلیشن، یہ ایشو پہ جو گورنمنٹ کا انسٹانس ہے وہ کامیاب ہوگا۔ 6 مہینے بعد ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جو گورنمنٹ آف بلوچستان نے کام کیا ہے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ کسی بھی چیز کے نتائج چشم زدن میں یا چاند اور سورج کے ڈلتے چڑھتے نہیں آ سکتے۔ چلے ہم اس کو مسنگ پرسن سے آگے بات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کا بھی ایک بڑا قبیلہ ہے اور بڑا معروف، تو یہ قوم پرست، یہ اس کی سیاست کیسے چل رہی ہے؟ ریاست کو تو ایک بڑی اپرچونٹی تھی ان کے پاس کہ ان کو انگیج کرتے، ان کو مین سٹریم میں رکھتے تاکہ پہاڑ والوں کا نیریٹو کمزور ہوتا۔ آپ نے ان کو ہی پہاڑوں کے قریب جا کے دھکیل دیا ہے، پہاڑ کے قریب لگا دیا، ان کو دیوار کے قریب نہیں تھے، تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اسپیس تو آپ کے لیے بنی نا۔ کس کو؟ میرا سوال آپ سے پہلے اسپیسیفک بات کریں گے۔ پہلے باپ کو ملی، سرداروں کو جو اسٹیبلشمنٹ سردار کو کھلے لفظوں میں بات کریں تو ان کو اسپیس ملی، اور اس کی قیمت بھی ملی کہ قوم پرستوں کو ذرا آپ دیوار سے باپ کو ملی یا اپنے جملہ پیپلز پارٹی جام کو کمال ملی، جام کمال کی صورت میں، جام کمال کی اس میں صورت تو سارے ہی تھے۔ سر ایک منٹ نا، پیپلز پارٹی آپ نے کہا جام کمال کی صورت میں باپ کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک اسپیس دی۔ 3.5 سال جام کمال وزیر اعلیٰ رہے بلوچستان عوامی پارٹی کے، پاکستان تحریک انصاف ان کی اتحادی تھی، فیڈرل کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی۔ اب میں بعض اوقات اسلام آباد کے دوستوں سے جب جھگڑتا ہوں نا تو میں اسی بات پہ جھگڑتا ہوں کہ آپ وہ اللہ والی بات تو کر لیتے ہیں لیکن بخش والی بات نہیں۔ لیکن آج کی بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور باپ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل سوال ہے، میں چونکہ اس گورنمنٹ پوزیشن پہ ہوں میں اس طرح سے اس کو رسپونڈ نہیں کروں گا، لیکن جو سوال آپ نے کیا کہ آج کل باپ اور فلانا،
3.5 سال کے بعد جام کمال کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی، ان کی اپنی جماعت سے آئی، اس کے حمایتی کون تھے؟ اب یہ جو ایسے معاملات نہیں، ایسے معاملات نہیں ہیں جن پہ میرے سوال ہیں، تو دو رائے ہیں نا اس کے، دو رائے نہیں، میں ابھی آپ کے خلاف لے کے کون آیا، کون حمایتی تھا، پھر بگٹی صاحب کا نام نہیں بگٹی صاحب، نہیں 1 منٹ ہولڈ کریں، جام کمال والے ایپیسوڈ میں تو بگٹی صاحب اور کاکڑ صاحب جام کمال کے ساتھ کھڑے تھے، ہاں اس وقت تو ان کے ساتھ، ابھی بھی ساتھ ہیں۔ قدوس صاحب کے ساتھ کون تھے؟ ہاں دیکھیں یہ بڑا سسٹمیٹک کام ہے کہ میں کہوں مجھے سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لگتے ہیں، لیکن قدوس بزنجو اور صادق سنجرانی پہ میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو میری دوغلی سیاست کا آپ کو اندازہ یہاں سے نہیں ہوتا۔ ہمارا ویو جو پولیٹیکلی بلائنڈ ہے، ہمیں تو دونوں ایک ہی لگتے ہیں، آپ کو لگتے ہیں، لیکن جنہوں نے ان کی مدد سے گورنمنٹیں گرائیں ان کو یہ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ آپ نام نہیں لے رہے، میں اس لیے ریسٹرینٹ کر رہا ہوں، آپ نام لیں گے میں نام لوں گا۔ تو جام کمال کی گورنمنٹ گرانے میں کیا سردار اختر مینگل کا رول شامل نہیں تھا؟ ہاں بالکل ان کا بھی تھا، منّے کے ابا کا بھی تھا، منّے کے ابا اب منّے کے ابا سے دوستی صرف سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ کی ہے، سب کی ہے، تو پھر مانے نا اس بات کو، لیکن وہ دونوں دن کے اجالے میں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوستی ایسی ہے کہ وہ ان کو دوستی کی آڑ کے اندر ان کو ان کا حق سے محروم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ چپ ہو جائیں۔ عامر بھائی چلیں حق والے سوال پہ آپ آ گئے، میں ابھی آگے چل کے میں نے کہیں اس پہ بات کرنی تھی، آپ نے کہا حق، میں اس حق کے جملے کو ایسے کہتا ہوں، آپ پولیٹیکل مینڈیٹ کی بات کر رہے ہوں گے، لٹریچر فیسٹیول کی چیزیں، پاکستان لٹریچر فیسٹیول کوئٹہ میں ہوا، اس کی ایک ویڈیو ریکارڈ پر ہے، میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا۔ ہمارے 2 نیشنلسٹ پولیٹیکل لیڈرز نے وہاں 2 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس پہ گفتگو کی۔ عبدالرحیم زیارتوال صاحب نے کہا کہ جی الیکشن ریگڈ ہوا ہے اور یوں ہوا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے فلانا کر کے۔ 18 کے متعلق بھی ان کا یہی خیال تھا، 24 کے متعلق بھی ان کا یہی خیال تھا۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا جی 13 کا الیکشن ٹھیک تھا جب رحیم مندوخیل صاحب کوئٹہ چاغی کی سیٹ پہ جیتے تھے۔ دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں آج میں اس وقت چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، سرفراز بگٹی کے ساتھ، وہ جیتا ہوا مجھے پاکستان کی پولیٹکس کی تمام چیزیں اچھی لگیں گی، کل اگر ہم ہاریں گے ہم کہیں گے بری ہیں، یہ تو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے۔ اچھا وہ ایک میں آپ سے سوال، ویسے آپ ظاہر ہے کہ ہمارے میڈیا کے کلیگ رہے ہیں، آپ کو میں سی ایم کے ایڈوائزر کے طور پہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ قوم پرستوں سے ریاست اتنا ڈرتی کیوں ہے، کیونکہ ہم پچھلے جب بھی بلوچستان گئے 2003-4 سے، اور خاص طور پہ پچھلے 8-10 سال میں 2 مطالبے ہوتے تھے، سارے لوگ بات بھی کرتے، غصہ کر لیا، اور غصہ جب نکل جاتا تھا، اور ظاہر بلوچ کا غصہ نکل جائے تو پھر وہ کام کی بات کرتا ہے، پوچھتے آپ بتائیں حل کیا ہے، جو آپ بھی پوچھ رہے ہیں۔ پہلے آتا تھا جی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، ایک مطالبہ ہمارا، دوسرا کہتے تھے مسنگ پرسن، بی وائی سی کے بعد وہ ہو گیا مسنگ پرسنس کا اوپر ہو گیا، تو اس نے قوم پرستوں کو بھی نیچے لگا دیا، پیچھے لگا دیا۔ تو قوم پرستوں کے اوپر ریاست کیوں نہیں ٹرسٹ کرتی، یہ آپ کو کبھی آپ سوچتے ہیں، ظاہر ہے دانشور ہیں تو کیوں نہیں کیا، اور اگر یہ جو صورتحال ہے یہ یہاں تک نہ پہنچتی؟ عامر بھائی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا۔ 2002 سے 2008 تک جام یوسف وزیر اعلیٰ تھے، اور ایک بہت ہی وائبرنٹ اسمبلی تھی، نیشنل پارٹی BNP مینگل اپوزیشن میں تھی۔ 2008 میں قوم پرستوں نے خود بائیکاٹ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر میں اب جملہ کہوں گا کسی کو برا لگے گا، دوغلی سیاست کے ساتھ۔ وڈ کی سیٹ سے جو بندہ جیتا وہ کیا سردار اختر مینگل کا حمایت یافتہ نہیں تھا؟ 2008 کی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں۔ نال کی سیٹ سے سردار اسلم بزنجو جیتے، کیا وہ نیشنل پارٹی کے نہیں تھے؟ دیکھیں 8 میں بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ قوم پرستوں کا اپنا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ بائیکاٹ کریں۔ 8 سے لے کے جو ہے پھر 13 تک نیشنلسٹ فورسز لازمی سی بات ہے آؤٹ رہی اسمبلی پالیٹکس سے۔ 13 میں کس کی گورنمنٹ آئی؟ میاں صاحب کی تھی، مالک صاحب کی تھی، شروع میں رہی، مالک صاحب کی تھی، ہاں، محمود خان اچکزئی صاحب کی تھی، بالکل 2.5 سال ڈاکٹر مالک ایز چیف منسٹر، 2 سال پھر زہری صاحب چیف منسٹر، محمود خان سینٹر میں گورنمنٹ کا حصہ، صوبے میں دونوں گورنمنٹس کا حصہ، تو قوم پرستوں کو 5 سال ملے 2013 سے 18 تک۔
18 میں وہ کہتے ہیں 2.5 سال ملے. چلیں آپ 5 سر نہیں، آرگیومنٹ وہ کہتے ہیں 2.5 سال ملے. ڈاکٹر مالک کے ایز چیف منسٹر، کیا نواب ثناء اللہ زہری کی کابینہ میں نیشنل پارٹی کے پاس وزارتیں نہیں تھیں؟ بالکل تھی. تو پھر گورنمنٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوئی؟ بلوچستان نیشنل پارٹی کی اس وقت اسٹرینتھ تھی 2 لوگوں کی تھی اور وہ اپوزیشن میں تھے، سردار اختر مینگل اور حمل کلمتی. آج کی اسمبلی میں نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، ٹریجری کے بینچوں پہ موجود ہے. سردار اختر مینگل کے ایک رکن ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے اسد بلوچ ہیں، نیشنل پارٹی سے خیر جان ہیں، ڈاکٹر مالک ہیں. باقی پھر ریاست قوم پرستوں سے کہاں ڈرتی ہے؟ 13 میں وہ 5 سال حکومت کا حصہ تھے، 18 میں جام کمال کی گورنمنٹ گرانے میں قوم پرست شامل تو تھے. وہ جو ان کا مطالبہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا، شفاف انتخابات کا بلوچستان میں، چلیں سوال ہے، الیکشن کو شفاف کس نے بنانا تھا؟ آج بھی سی ایم ریکارڈ پہ یہ بات کہتے ہیں کہ آ جائیں بیٹھتے ہیں، اگلا الیکشن کیسے ہوگا اس پر بات کرتے ہیں. یہ جو بیڈ گورننس کا ایک کرائسس ہے صوبے میں، اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. میں اگر آپ کو کہوں کہ جس صوبے میں چوکیدار کی پوسٹ بکی ہو، اس کی ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. چوکیدار کی پوسٹ بیچنے کی ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ. اب وہ اس کے اوپر کچھ ہمارے جو دوست ہیں، صرف ایک شفاف الیکشن کی بات کروں. شفاف الیکشن میں نے آپ کو جو مثال دی کہ عبدالرحیم مندوخیل صاحب جب کوئٹہ چاغی کی سیٹ پہ جیتتے ہیں تو ان کے لیے یہ شفاف ہے. 2018 میں بلوچستان نیشنل پارٹی 11 صوبائی اسمبلی اور 4 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتتی ہے. اب میرا آرگیومنٹ پورا ہونے دیں. آپ کہتے ہیں، آپ عامر رانا یہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ کہتے ہوں لیکن میں 1 منٹ کے لیے مفروضے کی بنیاد پہ، کہ پی ٹی آئی بینیفیشری تھی 18 میں بالکل دھاندلی کی. کیا میں نے کبھی یہ کہا کہ 18 میں بی این پی مینگل بینیفیشری تھی دھاندلی کی؟ سرفراز بگٹی نے یہ کہا کہ بی این پی مینگل بینیفیشری تھی 18 میں. چلے بی این پی مینگل، میں دو اور میں اس کے پر نہیں جا رہا کہ اس لانڈری میں کون ڈرٹی ہے کون نہیں ہے، سب ہے تو سب کو ماننا پڑے گا. اگر مطالبہ تو اپنی جگہ پہ کام ہے سر، مطالبہ تو میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، مجبوری ہے میری، میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں گورنمنٹ پوزیشن پہ ہوں، کچھ باتیں مجھے کرنی چاہیے اور کچھ نہیں کرنی چاہیے. میں بھی ایک پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی سے بلانگ کرتا ہوں، اس کا ایک علاقہ ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کا سوال جب آتا ہے، 51 جنرل سیٹیں، 11 نئے لوگ آئے ہیں، 11 میں سے 7 کوئٹہ سٹی سے آئے. مجھے آپ بتائیں، ہدایت الرحمان، اس کے لیے سرفراز بگٹی نے الیکشن مینیج کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا، انوار اللہ کاکڑ نے کیا، کس نے کیا؟ ان کے اپنے گریونسز ہیں. وہ کہتے ہیں سر، کہ ہدایت الرحمان نے گوادر میں ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دی تھی، اس ہائپ کے نتیجے میں آپ ان کے سامنے پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو بھی لے جاتے، وہ ہار جاتی. گوادر کا مسئلہ تھا 2 بڑی چیزوں کا، ماہی گیروں کا، پینے کے پانی کا. اس پر جس نے پالیٹکس کی، دا پاپولر نیریٹو، اس نے حمل کلمتی جیسے بندے کو، اچھا حمل کلمتی کا کہتے ہیں کہ جی حمل کلمتی جو ہے وہ بی این پی میں. آج حمل کلمتی 2002 میں کس کے ساتھ تھے؟ تو اس وقت تو شاید کاف لیگ میں تھے. دیکھیں، پالیٹکس ایوالو کر رہی ہوتی ہے، ایریا آف انٹرسٹ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. آج ایک بندہ اگر کمپرس سیاست کر رہا ہے، 10 سال پہلے کیا کر رہا تھا؟ ایسے بھی چہرے موجود ہیں. یہ آپ اسے ستم ظریفی کہیں یا پولیٹیکل سچویشنز کا ایوالو ہونا کہیں. میں ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں جو 2002 میں جنرل مشرف کی کابینہ میں فیڈرل منسٹر تھے، اور 2018 کے الیکشن میں he was seriously thinking to join BNP مینگل. چلے وہ تو پالیٹکس کی انٹرنل ڈائنامکس ہے. وہ جو عام مطالبہ ہے بلوچ کا، ایک عام بلوچ کا، کمپرس بھی سب کا ہے. ایون کہ جے یو آئی کے لوگ بھی، وہ مدرسے بلوچستان کے چلے جائیں، ان سے بھی پوچھے حل کیا ہے. وہ بھی ایک بات کرتا ہے، یونیورسٹی میں بھی کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، مسنگ پرسنس کو دوسرے نمبر. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے نیشنل لیول پہ بھی کوئی کنسنسس ہونا ہے. تو آپ نے کہا کہ بلوچستان میں ہے اچھی یا بری، لنگڑی یا لولی، اسی ڈیموکریسی اور اسی پارلیمان نے کرنا.
آپ نے کہا بلوچستان میں ایک خاص حالات ہیں اور خاص حالات خاص اقدامات قوانین کا تقاضا کرتے ہیں فور تو کاؤنٹر ٹیررزم. اچھا پولیٹیکل نہیں پولیٹیکل وہاں پہ شفاف الیکشن کے اچھا لیے کیوں پولیٹیکل میں ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل میں نہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے چیف منسٹر اسمبلی میں ایک تقریر کر رہے تھے, انہوں نے ایک مثال دی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈاکٹر مالک ایک ہارڈ لائن نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں, سرفراز بگٹی ایک ہارڈ لائن فیڈریشنسٹ پالیٹکس کرتے ہیں, لیکن دونوں کے درمیان اسمبلی کے فلور پہ اس سے باہر بات چیت کی ونڈوز کھلی ہوئی. ڈاکٹر مالک نہ اپنا نظریہ سرفراز بگٹی پہ امپوز کرتے ہیں, نہ سرفراز بگٹی ڈاکٹر مالک. یہی میں آپ سے پوچھنا تھا. سیاسی لوگوں کو جمعیت علماء اسلام, میں ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ جی بلوچستان میں کچھ چیزوں کو کم از کم بدلنے کی کوشش موجودہ حکومت کر رہی ہے. پرائم منسٹر آتے ہیں کوئٹہ یا پریزیڈنٹ آتے ہیں, گورنمنٹ آف بلوچستان میزبان ہوتی ہے, اور ہمیشہ ہم یہ میک شیور کرتے ہیں کہ اگر فیڈریشن سے کوئی شخصیت آ رہی ہے تو چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر دونوں ظہرانے یا عشائیے میں ان کے ساتھ موجود ہوں. وی آر گریٹفل دا اپوزیشن آف بلوچستان اسمبلی کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ لڑنا ہوتا ہے, لڑ بھی رہے ہوتے ہیں, چیزیں کرنی ہوتی ہیں, کر بھی رہتے ہیں, لیکن اگر باہر سے فیڈرل لیول کی کوئی شخصیت پرائم منسٹر جو کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ کی صورت میں آتے ہیں تو ان سے بیٹھ کے بات ہوتی ہے. یہی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اسمبلی میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو حکومت کے خلاف تقریر کرتے ہیں. ایون ڈاکٹر مالک, پولیٹیکل لوگوں کو ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہوگی, پروونشل سطح پہ بھی اور فیڈریشن کی سطح پہ بھی. ایک دوسرے سے میں اور آپ بات نہیں کریں گے تو کسی بھی چیز کو ہم حل کرنے کے قریب نہیں لے جا سکتے. ویسے تو میں نے بعد میں پوچھنا تھا, اسی سوال میں ایڈ کر لیں کہ مالک صاحب سے آپ کی دوستی کیوں ہے اور مینگل صاحب آپ سے کیوں ناراض رہتے ہیں؟ سر اس کا سوال کا جواب چیف منسٹر نے صوبائی اسمبلی کے فلور پہ دیا, اور میں تھوڑی دیر پہلے ایک بات آپ سے کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر مالک صاحب اسمبلی کے فلور پہ بھی لیجسلیشن کی مخالفت کے باوجود چیف منسٹر سے بات کرتے ہیں, چیف منسٹر سے مشاورت کرتے ہیں, چیف منسٹر ان سے مشاورت کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے نظریے کو نہیں مانتے, دونوں ایک دوسرے کی تجاویز پہ اتنا عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن گفتگو کی ونڈو موجود ہے. دونوں ایک دوسرے کو جملے کس کر تانا زنی کر کے گفتگو نہیں کرتے, بہت احترام کے ساتھ. آپ ریکارڈ اٹھا لیں, اگر ہماری طرف سے چیف منسٹر واضح طور پہ کہہ چکے ہیں یہ ان کی پولیٹیکل تربیت نہیں ہے, اگر ہماری طرف سے کوئی بھی بیان بی این پی مینگل یا سردار اختر مینگل کے خلاف آیا ہے, ہم اس پہ اتنی ہم میں گورنمنٹ میں اخلاقی جرات ہے کہ اگر معذرت بھی کرنی پڑی تو کریں گے. میں بینگ اس وقت جو میرے پاس پوزیشن ہے, مجھے گورنمنٹ کی بہت سی چیزوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں کہ چیف منسٹر کے ہم سیلف میرے پاس میسیجز موجود ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ خاموشی رکھی جائے, کچھ نہ کہا جائے. اگر احترام کریں گے, سردار اختر ہمارے لیے ذاتی طور پہ قابل احترام ہے, احترام کریں گے, سیاسی طور پہ بات چیت کریں گے, چیف منسٹر ان کے گھر چل کے جا کے ان سے بات کریں گے. این ایف سی ایوارڈ سے لے کے ہر چیز پر چیف منسٹر نے ایک خط لکھا, میں آپ کو اس کی مثال دینے لگا. این ایف سی ایوارڈ پہ مشاورت کرنی ہے, این ایف سی ایوارڈ نیا ہونا ہے. چیف منسٹر نے سمجھا کہ جو پارٹی اسمبلی میں موجود ہے ان کو بھی بلا لیں, جو نہیں ہے ان کو بھی 2-4 خطوط لکھیں, یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو لکھیں, انٹلیکچوئلز کو لکھیں کہ ہمیں ان کا انپٹ چاہیے کہ کل کو اس صوبے کا این ایف سی کا شیئر, اگر کیونکہ جو پچھلا 7th این ایف سی تھا اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کو کچھ پنجاب اور کچھ دیگر صوبوں نے ریلیف دیا, وہ ریلیف اگر ختم ہوتا ہے تو ہم فائنینشیل کرنچ میں جائیں گے, اس سے کیسے بچنا ہے, باقی صوبوں سے مدد کیسے لینی ہے. ہم نے ایک خط سردار اختر مینگل کے لیے بھجوایا. سردار اختر مینگل اگر اس میں نہیں آنا چاہتے تھے, اس خط کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے, وہ ایک خط و کتابت تھی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی اور ایک پارٹی کے لیڈر کی. خط کا جواب میڈیا کو دیا گیا, ہمیں نہیں بھیجا گیا. خط کا جواب آپ کو نہیں دیا, ہمیں نہیں دیا, میڈیا کو بھیجا گیا کہ یہ مشاورت سکندر جمالی آڈیٹوریم یا نواب نوروز خان کمپلیکس یا فلان جگہ پہ رکھ لیں, وہاں پر ہماری طرف سے فلانا فلانا صاحب آئیں گے اور وہ بات کریں گے. سر کیا بلوچستان کی پالیٹکس میں نے آپ کو مثال دی کہ ڈاکٹر مالک اور سرفراز بگٹی جب ایک کپ ٹیبل پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے, کیا یہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک نارمز اور رویے ہیں کہ آپ کسی سے بات کرنا گوارا نہ کریں اور پھر کہیں ہم سے کوئی بات نہیں کرتا؟
ان کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اس کے اوپر تو ہم بات کرتے رہیں گے آپ سے. میں اب بھی کہہ رہا ہوں, لیکن میں اب چاہ رہا ہوں میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ سی ایم کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے کہ کوئی رسپیکٹ دے کے بات کرے گا, اس کے گھر جا کے بات کرنی پڑی تو جا کے کریں گے, کیونکہ بہت یہ گمبھیر ایشو ہے اس کو, کیونکہ اس میں ٹائم کافی لگ جائے گا. سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت کے 5 بڑے کارنامے کے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت قدوس بزنجوں کی اور جہاں کمال کی حکومت سے مختلف ہے؟ دیٹس گڈ. سب سے پہلا پروونشل ایکشن پلان, ٹھیک ہے, کاؤنٹر ٹیررزم. ہم کسی کنفیوژن میں نہیں ہیں کہ یہ انسرجنسی ہے اور یہ ناراض لوگ ہیں, اس سے مذاکرات اور اس سے مذاکرات. سب سے پہلا کام ہے, آپ اس بات پہ بلیو کریں یا نہ کریں, اس سے پہلے کہا جاتا تھا فلاں کام میں پنجاب پہلے نمبر پہ, سندھ دوسرے نمبر پہ, کے پی تیسرے نمبر پہ, بلوچستان چوتھے نمبر پہ. نیشنل ایکشن پلان پر بنایا کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے گیا تھا. اس کی روح کے مطابق اگر کسی صوبے نے عمل کیا ہے تو وہ پہلے نمبر پہ بلوچستان. ابھی سارے صوبوں نے بنا لیا اور سب کے قوانین ڈرافٹ میں نے دیکھے ایک ہی جیسے ہیں. اب دیکھیں اس پہ باقی صوبے اپنا جواب خود دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ یو ایس بی میں نہیں آیا تھا. ہم نے 8 مہینے میں نے اس پہ آپ کو مثال دی کہ اس میں جو کنفیوژن تھا کہ جو مذہبی دہشت گرد ہے اور جو قوم پرستی کے نام پہ بندوق اٹھاتا ہے اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اٹس مین ہم نے اس کے بہت سے کلوز کو بیٹھ کے دیکھا, اس میں جہاں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہوں گی, کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں, ہم نے اس ساری لیجسلیشن کو کیا. پہلا سب سے بڑا نقطہ. دوسرا پوائنٹ, جس وقت ہم نے گورنمنٹ سنبھالی 7,000 ارب کا تھرو فارورڈ تھا. ٹھیک ہے, 7,000 ارب فسکل ڈیفیسٹ تھرو فارورڈ کیا ہوتا ہے ٹیکنیکل زبان میں؟ عامر رانا صاحب ایم پی ہیں, میں نے ان کے لیے 10 ارب روپے کی ایلوکیشن کر دی. گورنمنٹ کی کٹی میں 1 کروڑ روپے ہے. میں مثال دے رہا ہوں, یہ فگرز ایکوریٹ نہیں ہے. گورنمنٹ نے کیا کیا, 1 کروڑ روپے میں سے ان 10 اسکیموں کے لیے 10 لاکھ روپے رکھ دیے. یہ اسکیمیں عامر رانا صاحب اگلے 50 سال میں پوری نہیں ہونی تھی. اس 7,000 ارب کے تھرو فارورڈ کو کٹ ڈاؤن کیا. اس کے اندر وہ بلیدہ والی سڑک بھی تھی, ظہور بلیدی صاحب والی. سر جو جن پہ ہم نے اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز فکس کیے. پیرامیٹرز یہ فکس کیے کہ اگر کسی اسکیم کا کام 50% سے زیادہ ہو چکا ہے تو باقی ریمیننگ اماؤنٹ اس کو دے کر اس کو کمپلیٹ کیا جائے. 2024-25 کا بجٹ پہلا بجٹ تھا اس گورنمنٹ کا. جس صوبے میں ٹریجری بینچوں پہ ایم پی ایز کو 8 ارب کی اسکیمیں ملی ہوں, اس صوبے میں پہلے بجٹ میں سرفراز بگٹی نے ایک ایم پی اے کو 60 کروڑ کا بجٹ دیا. ریڈیوس کر پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا. ٹرانسفر پوسٹنگز, یہ تیسرا ہو گیا. اب آپ آ رہے ہیں, میں نے آپ کو 2 دیا کہ ہم نے سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف, دوسرا ہم نے جو ہمارا فسکل ایشو تھا جو تھرو فارورڈ تھا اس کو کٹ ڈاؤن کیا. تیسرے پہ آ جائیں, گورننس. ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, ایک کولیشن گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, میں اگر اس پوزیشن پہ نہ ہوتا, بلوچستان کو 1970 سے لے کے ابھی تک سنگل پارٹی میجورٹی گورنمنٹ ہی نہیں ملی. پنجاب کو ملی, سندھ کو ملی, وہاں پر کم از کم کسی کی ایک جماعت کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے, اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. میں ویسے دیکھیں کچھ میرے ویوز ذاتی ہو سکتے ہیں, کچھ میری گورنمنٹ کی پالیسی ہو سکتی ہے. سر ایک کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے آپ چل رہے ہوں, جہاں پر ایک صوبے میں پرسپشن بنا ہوا ہو میرا ڈی سی میرا ایس پی, ایم پی اے کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہو, اس جگہ پہ گورننس کو سلولی اینڈ گریجولی دیکھیں. وہ چیف منسٹر ایک بات کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ چیزوں کو انک کی طرح اسپریڈ کرنا ہے. تو ٹرانسفر پوسٹنگ کون کر رہا ہے؟ سر اس وقت ایس پیز کی تمام ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار آئی جی بلوچستان پولیس کے پاس ہے, طاہر خان صاحب کے پاس ہے. اور طاہر خان صاحب کو بارہا یہ کہا گیا ہے کہ میرے آفس سے بھی آپ پریشرائز نہ لیں, بیکاز اس صوبے کی لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے. تو پولیس آپ اپنی کامیابیوں میں لیویز کا مرجر نہیں سر, لیویز کے مرجر پہ نہیں سر, لیویز کا مرجر ہم اس کا آپ اس پوائنٹ پہ آ گئے. پروونشل ایکشن پلان, لیویز کا مرجر از دا پارٹ مسنگ پرسن کی لیجسلیشن. پروونشل ایکشن پلان ایک پورا پلان ہے, اس کو میں نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے. پھر اس کے نیچے سبجیکٹس ہیں سر, اس میں مسنگ پرسن کا ایشو ہے. اس پروونشل ایکشن پلان میں کہیں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہے.
اب ڈیولپمنٹ کا جو پیراڈائم ہے اس پہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. ڈیولپمنٹ کے پیراڈائم میں ہم نے دو چیزیں ڈائگنوز کی. پروونشل ایکشن پلان میں ایک ڈائگنوزز یہ آئی کہ دہشت گرد حملہ کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے, لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی سے سوال جواب کیا جاتا ہے. ایس پی صاحب کہتے تھے جی وہ ایریا ڈی سی صاحب کے ماتحت ہے, ڈی سی صاحب کہتے تھے جی وہ ایس پی صاحب کے ماتحت ہے. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یار یہ جو دو چین آف کمانڈز ہیں اس کو ایک پہ لائیں. اس میں کہاں کہاں پہ لوپ ہولز ہیں, ان لوپ ہولز کو آج کور کرنا ہے. ہم پولیس کو امپروو کرنے جا رہے ہیں. ہمیں ابھی جہاں جہاں پر نفری کی کمی کا سامنا ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم کی کچھ ایکسپرٹیز کی کمی کا سامنا ہے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے فیڈرل کانسٹیبلری کی مدد لیں گے, اور اس کی اپروول ہو چکی ہے, ابھی ہو چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے جہاں جہاں پہ جو کمی بیشی ہے ہم اس کو پورا کرتے جائیں گے. وی آر تھینک فل کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری وہ ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ کی, اور اس میں کچھ چیزوں پہ میں مسٹ گیو کریڈٹ محسن نقوی جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں. بلوچستان میں اس سے پہلے دو ایشوز تھے. دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو ریاست کا فٹ پرنٹ نظر نہیں آتا. صوبائی حکومت اپنی خواب خرگوش میں ہوتی تھی اور وفاقی حکومت کو اس سے لینا دینا نہیں ہوتا تھا. جو بھی آپ اسے کہہ لیں, چاہے وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو یا ہیروف 2 نامی آپریشن ہو, جب سچویشن ایمرج ہوئی تو ایک ٹیبل پر چیف منسٹر بلوچستان, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور کمانڈر 12 کور جنرل راحت نسیم بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں سے ڈیسیجنز ہو رہے. فیڈرل گورنمنٹ, عسکری لیڈرشپ, پروونشل گورنمنٹ. سو ہمیں تھوڑا سا یہ تین چیزیں میں نے آپ کو گنوائی. چوتھی چیز پہ آ جائیں. اب میں آپ کو کہوں گا یو مائٹ ناٹ بلیو اٹ, بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, گورننس کی بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ بات ہوتی ہے کرپشن کی. بالکل. کرپشن کہاں سے ہوتی ہے؟ بلیک ہول ہے بلوچستان کا. بلیک ہول ہے. اس بلیک ہول کو بند کرنے کے لیے آج سے کچھ دن پہلے ٹیسٹ ہوئے اے آئی کے ذریعے, فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بچوں کو آرڈرز دیے گئے. چیف منسٹر ابھی کچھ دن پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کی اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں ان کا پولیٹیکل اپوننٹ جو ہے شاہزین بگٹی, ان کا پی ایس کا بیٹا لگ گیا. اگر تو یہ اے آئی بیسڈ نہ ہوتا, سرفراز بگٹی کا ہی کوئی بندہ لگنا تھا نا. پولیٹیکل کاسٹ پے کر رہا ہے وہ بندہ. اس نے کہا جی میرے مخالف کا بندہ لگا ہے, میرٹ پہ لگا ہے, لگنے دیں. اس وقت جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں, بلوچستان کا فائنانس ڈپارٹمنٹ کمپلیٹلی ڈیجیٹل ہو چکا ہے. اس سے پہلے کرپشن کہاں سے ہوتی تھی؟ ایک میں چونکہ وہ جرنلسٹک چیزوں کا لبرٹی لیتے ہوئے, ایک صاحب یہاں کہتے تھے پاکستان میں فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں. یہ جملے ہم نے سنے ہیں. یہی سب کچھ جو یہاں کی بیوروکریسی میں ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہوگا. آج فائنانس ڈپارٹمنٹ میں سب کچھ ڈیجیٹلائز ہے, ہر چیز کی ایک ٹائم لائن مقرر ہے. اس ٹائم لائن کے تحت ایک کلک کی صورت میں وہ پیسے متعلقہ کانٹریکٹر کو چلے جانے, اس کے لیے انہیں عامر رانا اور شاہد رند کو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. پڑھا ہے اس کے اوپر, اب اس کو دیکھیں گے تو دیکھیں. اب یہ پوائنٹ آپ نے کہا دیکھیں گے, کتنی امید اور کریڈٹ لے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں. آپ نے مجھے کہا کہ اس پہ دیکھیں گے کیونکہ آپ ہوپ فل ہیں کہ یار ایک ڈیجیٹل معاملہ ہے, اس پہ چیزیں ہو سکتی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی یقین جو ہے نا پروونشل ایکشن پلان پہ بھی کر لیں. چلے پانچویں کامیابی سر اس وقت دیکھیں پولیٹیکلی 4 کامیابیاں میں نے آپ کو گنوا دی کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. سر 5ویں کامیابی اس وقت ہم جو بھی ہے ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں بلوچستان میں جو دہشت گردی کی سچویشن رہی ہے اس میں ایک سسٹم کے تحت یوتھ کو فیڈریشن سے دور کیا گیا. اس یوتھ کو ہم نے کیٹر کرنا, ٹھیک ہے, چاہے وہ آکسفورڈ کی اسکالرشپس ہوں, چاہے وہ جو ہمارا ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہو. تیسرا پوائنٹ یہ کہ ہم اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انڈر ڈیولپمنٹ. انڈر ڈیولپمنٹ پر سندھ نے کیسے قابو پایا؟ سندھ نے بہت سی چیزوں پہ ایونیوز کھولے. انہوں نے کہا جی فیڈرل کے پاس اور ہمارے پاس اتنی کٹی میں پیسے نہیں ہیں. ویسے اس کمپیریزن سندھ کا اور بلوچستان کا اچھا کمپیریزن ہے. نہیں کمپیریزن نہیں, ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا. ہم نے کچھ چیزیں پنجاب اور سندھ سے یہ لرن کی کہ انہوں نے کچھ سافٹ لونز لیے اور کچھ میگا پروجیکٹس کیے. آج موجود ماضی کی ہماری جو صوبائی حکومتیں رہی ہیں, پتہ نہیں کیوں وہ اس بات سے خوفزدہ رہیں کہ سافٹ لون لینے کی صورت میں ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے. دیکھیں صوبہ ٹرن اراؤنڈ کہاں سے کرتا ہے؟ میگا پروجیکٹ سے کرتا ہے.
آج سندھ کے پاس انٹر ڈسٹرکٹ کنیکٹیوٹی کے روڈز ہیں. اس نے ایک عام آدمی کی طرز زندگی کو بلند کیا ہے. پنجاب میں جو کہتے تھے وہ کسان کے لیے کیا کہتے تھے, زمین سے روڈ تک کا سفر, کوئی ایک ایسا سلوگن تھا. چلیں بالکل ٹھیک. یہ جو شاید یہ آپ نے یہ جو ساری چیز بتائی, اب ہم دو کام, جو پانچواں سب سے بڑا سکسیس ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں, ہم نے ایم پی ایز کو فنڈز اپنی جگہ پہ مل رہے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کو ڈی سی سی فارم کر کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی 1 ارب روپے ڈپٹی کمشنر کی ڈسپوزل پہ رکھیں. اس کا فائدہ کیا؟ لوکل باڈیز کے اوپر سوال آ جائے گا کہ وہ کیوں مضبوط سر, نہیں ہو لوکل رہی. باڈیز کو ہم سب سے زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو ابھی کا ڈرافٹ ہے, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم نے لوکل باڈیز کا فنڈ پچھلے 2 بجٹ میں 100% بڑھایا, کیونکہ سی ایم یہ سمجھتے ہیں کہ میگا پروجیکٹس کے ساتھ لیجسلیشن ایم پی اے کی ذمہ داری ہے. یہ جو چھوٹی سی گلی ہے ٹف ٹائل والی یا جو ایک نالی ہے, یہ علاقے کے کونسلر کا کام ہے کرنا سر, یہ ایم پی اے کا کام نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے 1 ارب روپیہ ڈپٹی کمشنر کی ڈسپوزل پہ کیوں رکھا. ایک چھوٹی سی لائبریری بنانی ہے 3 کمروں کی, کیا اس کی بھی اپروول جو ہے نا پی ایس ڈی پی میں دی جانی ہے؟ ڈپٹی کمشنر وہیں اپروو کرے, وہیں فنڈ ریلیز کرے, اسے بنا دے. سب سے بڑا ڈی سی سیز جو ہیں ڈیولپمنٹ کے, اس کا ایک اور پولیٹیکل امپیکٹ گورننس کے, بیوروکریسی کے, پولیٹیکل امپیکٹ بتانے لگا ہوں. پہلے ہر کانسٹیٹوئنسی کا ڈیولپمنٹ ایک جیتے ہوئے ایم پی اے کے ہاتھ میں ہوتا تھا. وہ ایم پی اے 20,000 ووٹ لے کے جیتتا تھا. اس کے مخالف وہ ایم پی اے شاہد بھی ہو سکتا. یہ جو صرف آرگیومنٹ پورا ہونے تھے, صرف آرگیومنٹ پورا ہونے. شاہد نے 20,000 ووٹ لیے اور اس کی پوری کانسٹیٹوئنسی کا ڈیولپمنٹ ماڈل اس کے ہاتھ میں. عامر رانا نے اس کے خلاف 15 ووٹ لیے, فلانے صاحب نے 18,000 ووٹ لیے, لیکن 20,000 کوئی نہیں لے سکا. تو وہ دونوں ہار گئے. 15,000 اور 18,000 ملا کے 40,000 لوگ سفر کرتے تھے, 20,000 لوگ انجوائے کرتے تھے. ایک کانسٹیٹوئنسی کی یہ سچویشن تھی. آج ڈی سی سی کے پاس جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, ایک آدمی ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتا ہے, اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے, اس ضرورت کو ڈپٹی کمشنر صاحب ریاست پوری کر کے دے, ڈپٹی کمشنر بغیر کسی پولیٹیکل انفلوئنس کے پوری کر کے دے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ اس کے مطابق بلوچستان کے لوگوں کی سب سے بڑی گریونسز ہے وہ یہ گورننس کا نظام نہیں ہے, کیونکہ اس کا آخری بینیفیشری ایک عام آدمی ہے. یہ پوری جو اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہی ہیں اچھی ہیں, بہت سارے آپ کی تعریف بھی ہونا شروع ہو گئی, اس میں بالکل ٹھیک ہے. اس کا آخری بینیفیشری لیکن ایک ایسا سسٹم اس کا انڈیکس کے مطابق اس کی جو صورتحال ہے, 5 ایشوز ہیں اس کے اندر, میں نے اس لیے 5 کہیں. سب سے بڑا ہیلتھ کا ایشو ہے. نصیرہ آباد سے شروع ہو جائیں اور گوادر تک چلے جائیں, کتنے % اصلی دوائیاں اور کس ہاسپٹل میں پوری دوائیاں ہیں, اور یہ لوگ پورا سندھ اور سکھر سے لے کے کراچی تک بلوچستان کا مریض کیوں ذلیل و خوار ہوتا ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ویری ویلڈ پوائنٹ. سندھ سے ہم نے جن چیزوں کو لرن کیا اس میں سب سے بڑا چیز تھا سندھ کا ہیلتھ کا ماڈل. اس وقت پاکستان میں سندھ گورنمنٹ نے ایس آئی یو ٹی کی صورت میں, یو کین مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا لیڈرشپ آف سندھ گورنمنٹ اینڈ دا لیڈرشپ آف پاکستان پیپلز پارٹی, چاہے وہ بلاول صاحب کی صورت میں ہو, زرداری صاحب کی صورت میں ہو, یا پھر مراد علی شاہ صاحب کی صورت میں ہو. ایس آئی یو ٹی اس کے لیے کوئی ایکشن پلان, وہی ایکشن پلان میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایس آئی یو ٹی چونکہ ڈاکٹر ادیب رضوی نے اسٹیبلش کیا تھا, یہ ان کا کریڈٹ تھا اور سندھ کی ان کو مدد تھی. لیکن این آئی سی وی ڈی جسے اب انہوں نے ایس آئی سی وی ڈی بنا دیا ہے کچھ قانونی نکات کی وجہ سے, کیا وہ ایک سکسیسفل ماڈل نہیں ہے کارڈک انسٹیٹیوٹ کے طور پہ ہے. آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. گمبٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ کا کام سکسیسفل ماڈل ہے. میں بتاؤں اس کا آدھا پیشنٹ بلوچستان سے آتا ہے. سر میں وہی ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں, ہم نے صرف کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے چیزوں کو لرن نہیں کیا, ہم نے صرف پروونشل ایکشن پلان نہیں بنایا. تیسرا ہم نے دیکھا جی چائلڈ لائف ایک ادارہ ہے جو سندھ میں کام کر رہا ہے اور ایک بہترین قسم کی سہولتیں مدر اینڈ چائلڈ جو ہے نا وہ اس میں دے رہا ہے. گمبٹ واز دا ایگزامپل, ایس آئی سی وی ڈی واز دا ایگزامپل, چائلڈ لائف واز دا ایگزامپل. گورنمنٹ آف بلوچستان with Chief Minister sent his minister, his secretary, his few experts to Sindh for a visit for 15 days. Public private partnership. No, پہلے جائیں سندھ, ٹھیک ہے, 10-15 دن کے لیے جائیں. مراد علی شاہ صاحب ابھی آپ ریکارڈ پہ چیک کر لیں, ہی کالڈ مراد علی شاہ کہ سر وی نیڈ یور اسسٹنس, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا,
آپ کا ماڈل ہمیں سکسیسفل لگ رہا ہے, ہمارا آدھے سے زیادہ پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو بلایا, میٹنگز ہوئی, برین اسٹارمنگ ہوئی, ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو مستقل ملازمتیں ہم دیتے ہیں میڈیکل افسر کو, اپوائنٹ وہ خضدار کے لوکل پہ ہوتا ہے اور بیٹھ وہ آ کے کوئٹہ میں جاتا ہے, خضدار میں سرو کرنے کو تیار نہیں ہوتا, گالیاں پولیٹیکل گورنمنٹ کھا رہی ہوتی یہ ہے. پنجاب میں بھی یہ پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے. اب اس کا ایشو کا ریزالو کیا تھا؟ ہم نے کچھ بہتری کے لیے کوششیں کی. پہلی بات, جو بچہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اگر پی جی شپ چاہتا ہے اور ایف سی پی ایس کرنے جانا چاہتا ہے تو ہم اسے خضدار کی سیٹ پہ سرکاری نوکری نہیں دیں گے. وہ جائے اپنی پی جی شپ کرے, ایف سی پی ایس کرے, واپس آنا چاہے اس کی مرضی, بیرون ملک جانا چاہے اس کی مرضی. اب ہمیں وہ بندہ چاہیے جو سرو کرے گا. کانٹریکٹ پہ اپوائنٹمنٹس کرنا ہے, کانٹریکٹ پہ چیزیں چل رہی ہیں, اور کمپنی ماڈل جو ماڈل سندھ نے ایس آئی سی وی ڈی کے لیے اڈاپٹ کیا وہ ہم بی آئی سی وی ڈی کے لیے اڈاپٹ کر رہے ہیں. جو ماڈل گمبٹ کے لیے سندھ گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا وہ ہم گمبٹ کی طرز کا نصیر آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ. اچھا, دوسرا پوائنٹ, پہلے بلوچستان میں جو چیز بنانی ہے جی کوئٹہ میں بنانی ہے, ہم اس چیز کو بھی توڑ رہے ہیں. جو گمبٹ کے طرز کا ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے وہ نصیر آباد میں بن رہا ہے. اچھا ٹھیک. میڈیکل کالجز تربت, لورالائی ڈاکٹر مالک صاحب نے بنا دیے تھے. ہم اس میں جن جن چیزوں پہ ہمیں لگا کہ اب اس میں یہی کمی, ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کرنے جا رہے ہیں, خضدار میں, تربت میں, ان تمام چیزوں میں. اس کے بعد ابھی ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہیلتھ کے ایشوز پہ ہم کچھ ایسے ایگریمنٹس بھی کرنے جا رہے ہیں کہ بلوچستان کے بندے کو کہیں پر بھی ہیلتھ کارڈ کی صورت میں سب سے بڑا جو کمپنسیشن اماؤنٹ ہوتا تھا وہ گورنمنٹ کے اپنے چیزوں کا ہے, ہم اس کو بھی انشورنس پالیسی پہ لے جا رہے ہیں. ایک فرم کو لا رہے ہیں, وہ فرم اس کو لک آفٹر کرے گی, اس کی بنیاد پہ بلوچستان کے کسی بھی ملازم کا علاج ہو جائے گا. ہیلتھ سیکٹر کی جو ہماری ریفارمز ہیں آنے والے دنوں میں, ہو سکتا ہے میں ڈیٹس نہیں دے سکتا بیکاز ایکوریٹلی مجھے نہیں پتا. our BICVD is ready. It's going to functionalize within few months because اس کی equipment کی پرچیز چل رہی ہے. اس کے لیے ہیومن ریسورس ٹرین ہو رہا ہے NICVD. اس کے لیے پائلٹ سینٹرز بنیں گے. 10 سے زیادہ چائلڈ لائف کے سینٹرز انٹیریئر بلوچستان میں بنیں گے. جو ٹیچنگ میڈیکل کالجز ہیں ان کو ہم آپریشنل کرنے جا رہے ہیں. تو جس چیز کا آپ نے کہا کہ وہ انڈیکس میں ذکر ہے, اس میں جو سب سے زیادہ پرائرٹی ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی ہے. اس وقت اسکالرشپس جس طرح سے بچوں کو دی جا رہی ہے, صاف پانی بھی ہے, ہم اس کو نکال دیتے ہیں. سر صاف پانی بھی ہوگا, اس میں لا اینڈ آرڈر بھی ہوگا. ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں, سب سے بڑی بات آپ کو ایک اور اندر ایک اور بھی ہے, وہ آپ کی سیکیورٹی سے بھی ہے. وہ ہے وہ آج کل جس قسم کا ایکسپوئر تعلیم ہے, کنیکٹیوٹی ہے, وہ ہے انٹرنیٹ سے. ایگریڈ, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. کوئٹہ میں سگنل پورے نہیں آتے. اچھا سر, کوئٹہ میں سگنل پورے نہیں آتے. اب 2 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کوئٹہ میں کافی حد تک سگنلز پورے ہو گئے. آنا ہے میں نے نہیں دو پوائنٹس ہیں جس پہ مجھے, جہاں پہ دیکھیں عامر بھائی, جہاں پہ ہماری چیزوں میں لوپ ہول ہے نا, بی بریو اینڈ ایکسیپٹڈ. 2 چیزیں بہت کھل کے بات کروں گا چونکہ میں اور آپ میڈیا سے رہے ہیں. کوئٹہ میں کبھی بھی ریٹنگ میٹرز نہیں لگتے تھے, بزنس نہیں آتا. کوئٹہ میں جو آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن والے بھی ہیں نا, وہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے سب سے زیادہ جو آخری انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ بلوچستان میں کرتے ہیں. میڈیا پہ بھی بلوچستان اس وقت ڈسکس ہوتا ہے جب سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ 40 لاشیں گرتی ہیں. فائنانس کی ڈیجیٹلائزیشن پہ آج میں اور آپ بات کریں, اور عامر رانا اکثر بلوچستان پہ اس لیے بات کرتا ہے, اس کے دل کے قریب ہے سبجیکٹ. ادروائز کتنے لوگ اس پر ہر ہفتے یا 10 دن میں بات کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کرتے. اس وقت جو صورتحال ہے انٹرنیٹ کی, ہم ہر اسکول کو, ہر کالج کو فائبر آپٹک سے لنک کرنے جا رہے ہیں. کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ ہم بچے کو انٹرنیٹ دینے کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اگر وہ انٹرنیٹ کسی اپلیکیشن کے ذریعے ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس کو روکنا میری ذمہ داری ہے اور میں روکوں گا. ٹھیک ہے, وہ تو اس کو تو آپ کریں گے. 2 سوال ہیں, وقت کم ہے, دونوں میں سے ایک کا جواب دیتے ہیں. مائنز منرلز بل کو آپ نے کہا واپس لیں گے, جب جس کے کا واپس لیں گے, ہم کو ریویو کریں گے, تو جو آلریڈی ہو چکا ہے پاس ریکارڈ پہ. دیکھیں ایک پوائنٹ ہے, مائنز منرلز بل ہو, مسنگ پرسن کا قانون ہو, چیف منسٹر کہتے ہیں یہ آگسٹ ہاؤس از دا ڈیسیجن میکنگ باڈی.
اب اس کے آئیں اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھیں, اس پہ بات کریں, اتفاق رائے پیدا کریں, چینج کریں. مائنز اینڈ منرلز پہ انہوں نے حاجی لشکری ہمارے لیے ذاتی طور پہ قابل احترام ہے, ہی از ناٹ پارٹ آف اسمبلی, لیکن چیف منسٹر کہتے ہیں جب بھی بات کرنی ہے وہ آ جائیں, بیٹھ جائیں. ابھی اس دن انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو یہ ڈائریکشنز دیں کہ جی کورٹ کو بتائیں کہ ہم آؤٹ آف کورٹ بیٹھ کے اس چیز کو سیٹل کرنے کو تیار ہے, پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز آئیں بیٹھ. چلیں اس کا بھی کریڈٹ آپ کو دیتے ہیں. ساری اتنی آپ نے کامیابیاں بتائیں, آپ نے ایک بوجھ اٹھا لیا شفیق مینگل نام کا, اس کو کون سہارے گا؟ گورنمنٹ متحمل ہے جس قسم کے سیکیورٹی حالات آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں ادھر کے, کہ ایک اتنے بڑے سیاسی بوجھ کے ساتھ یہ حکومت آگے چلے, اور آئیں گے تو ادھر ہی, لیکن یہ اگر آ گئے تو یہ کیا ڈیسیژن ہے؟ آپ کی مشاورت ہوئی بگٹی صاحب سے, گورنمنٹ سے, زرداری صاحب نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہی کیا جو راؤ انوار والا فیصلہ کراچی میں کیا تھا, اور پوری پی ٹی ایم بن گئی تھی اس کے پیچھے. اچھا, اگین میں بڑے احترام کے ساتھ, کیونکہ میرا اور آپ کا ایک ذاتی قسم کا تعلق ہے, اور پھر وہی ابتدائی بات کروں گا جو میں نے ابتدا میں کی تھی. ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی ہر بات سے ایگری کروں اور آپ میری ہر بات سے ایگری کریں. میں چونکہ اس پہ بہت محتاط انداز میں کامنٹ اس لیے کروں گا, میں چاہوں تو بہت آسانی سے یہ کہہ کے جان چھڑا سکتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے. میں چونکہ پولیٹیکل سے ہٹ کے گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن یا گورنمنٹ کی جو اوپینین ہے اس پہ بات کر سکتا ہوں, تو یہ ایک آپ پولیٹیکل لوگوں سے سوال پوچھیں, یہ کہہ کے میں اپنی جان چھڑا سکتا ہوں. لیکن میرا یہ اوپینین ہے, دیکھ رہے ہیں میرا سیاسی امور میں چیف منسٹر کے دیکھ رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز کے نہیں. چیف منسٹر کے سیاسی امور میں دیکھ رہا ہوں, اور میں اسی لیے اس سوال کا ایک واضح جواب دوں گا. میں اپنی جان چھڑا کے نہیں بھاگوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے کیس میں اوپینینز کو کل نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ اوپینین عامر رانا کا ہو, سرفراز بگٹی کا ہو, ڈاکٹر مالک کا ہو, اختر مینگل کا ہو. جو پاکستان کے فریم ورک میں رہ کر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مان کے بات کر رہا ہے, اس کی اوپینین کو سنا جانا ضروری ہے. میری یہ ذاتی اوپینین ہے. میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا سوال رکھتا ہوں. اکثر آپ دوست کہتے ہیں کہ جی فلاں سے نیگوشیٹ کرنا, فلاں کا نام لینا چاہوں گا. آپ ہمیں کہتے ہیں یار چھوڑے نا شاہد بھائی, وہ جو پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو اختر مینگل سے, آج آپ نے پروگرام کے دوران 3 بار مجھے کہا کہ اختر مینگل سے بات کریں. ایک نیشنلسٹ لائن لیتے ہیں. چیف منسٹر نے کہا کہ جی یہ جو یورپ میں بیٹھے ہیں میں ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں, میں جو پہاڑ پہ بندوق اٹھا کے بیٹھے میں ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں, اور اس کے لیے آپ جیسے دوستوں کا پریشر ہوتا ہے کہ ان سے بات کریں. فار دا سیک آف آرگیومنٹ کیوں کہتے ہیں آپ سب ہمیں یہ؟ کیونکہ وہ کسی وقت اس ملک کے شہری رہے ہیں, اس ملک کے آئین کے تحت ان کے کچھ حقوق ہیں, ان کے پاس ایک شناختی کارڈ ہوگا, ایک پاسپورٹ ہوگا. یہ تمام چیزیں کانسٹیٹیوشن میک شیور کرتا ہے نا میرے اور آپ کے لیے. پھر شفیق مینگل بھی اسی ملک کا شہری ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پروون گلٹی ہے, نہیں ہے. الزامات کی سیاست ہوتی ہے, الزامات دونوں طرف لگتے ہیں. ان کے خلاف کوئی چیز عدالتوں میں فیصلے آنے. اب اگر پھر آپ مجھے کاؤنٹر آرگیومنٹ میں یہ کہیں گے کہ فلانی چیز فلانی رپورٹ میں یہ لکھی ہے, دیکھیں جی رپورٹس میں لکھی ہے, اس رپورٹ کی کاپی کسی کے پاس ہے, سب چیزیں ہیئر سے پہ. اگر آپ نے ایک موقع کسی کو بھی دینا ہے, عامر رانا کو بھی دینا ہے, شاہد رند کو بھی دینا ہے, دونوں کے لیے پیمانہ برابر ہونا چاہیے. سندھ سے اتنا متاثر ہیں, وہ ان کے ماڈل لے کے آ رہے ہیں, ہیلتھ کے بھی, گورننس کے بھی, تو یہ بھی رپورٹ سندھ سے ہی آئی تھی نا. دیکھیں میرے پاس اس رپورٹ کی کاپی نہیں, اور کسی عدالت میں وہ رپورٹ کی کاپی اگر پروو ہوئی ہے, جن رپورٹس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, میں نے آپ سے ابتدا میں کہا میں شفیق مینگل کے سوال پہ اسکپ کر سکتا ہوں, اسکپ کر کے جان چھڑا سکتا تھا, لیکن میں نے آپ سے کہا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتا ہے کہ بلوچستان کے کیس میں آپ کو اوپینینز کل نہیں کرنے, آپ نے اوپینینز کو سننا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جتنا حق کسی اور سے مذاکرات کا یا اسے ٹھیک ہونے کا پولیٹیکلی ہے, میرا خیال ہے اتنا ہی حق شفیق مینگل کا بھی ہے. پیمانے سب کے لیے برابر ہونے چاہیے. شفیق مینگل گلٹی ہے یا انوسنٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ یا تو آپ کے رائے سے 100% اتفاق ہے. یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں نہیں کرنا, عدالتوں وہ عدالتوں نے کرنا ہے اور لوگوں نے کرنا ہے, وہ کر لیں گے ووٹ کے ذریعے. لیکن جو آپ باہر بیٹھے والوں کی بات کر رہے ہیں, اگر جو مینگل صاحب کو ظاہر ہے کہ ملا, شفیق مینگل صاحب کو اتنی بڑی کنسیشن ملی, اسے مانے یا نہ مانے, ایک یہی کہ وہ پولیٹیکل مین سٹریمنگ کے اندر تو آ رہے ہیں. چلے اس کو تو چھوڑ دیں, اس کے اوپر نہیں جاتے. میں صرف یہ سوال اب یہ نہیں کرنا میں نے, اب اس کو جیسے بھی آپ اس کو فریم کریں,
لیکن ایک صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ میں آ جاؤں، تو ان کو بھی آنے دیں. کون سے صاحب؟ وہ جو سوئٹزرلینڈ کی وادیوں کے قریب رہتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں کہا جب آپ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں ایمبیگوٹی رکھیں گے تو میں بھی ایمبیگوٹی رکھوں. میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ اس آدمی سے بات کرنے کو گورنمنٹ تیار ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اور ریاست کو اور اس کے وجود کو تسلیم کر لے، خدا کرے وہ کوئی بھی. میں آپ چونکہ نام نہیں لے رہے، میں نام نہیں لے رہا، آپ نام لیں گے میں آپ کو نام لے کے بتاؤں گا کہ اس پر بھی گورنمنٹ کی وہی پالیسی. وہ میں ابھی نہیں لے سکتا. آپ نہیں لے سکتے، اس لیے میں نے کہا آپ نے ایمبیگوٹی رکھی، میں آپ نے اشاروں میں بات کی، میں آپ کو کھلا جواب دے رہا ہوں. ایمبیگوٹی کی وجہ بھی آپ کو اس ایمبیگوٹی کی جو وجہ ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی چیز اس پر اگر اتفاق رائے ہوتا ہے تو موجودہ صوبائی حکومت اسے ایکسیپٹ کرے گی، چاہے وہ اس فیصلے پولیٹیکل ڈیموکریسی میں اور پارلیمانی ڈیموکریسی میں فیصلے اکثریت پہ اور اتفاق رائے پہ ہوتے ہیں. اگر کسی چیز پہ اکثریت اور اتفاق رائے موجود ہوگی تو اس فیصلے کو فرد واحد چیف منسٹر سرفراز بگٹی ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتا. لیکن بینگ اے اسٹیک ہولڈر ایز اے چیف منسٹر ان کا ایک انپٹ اس میں شامل ہوگا، وہ ریکارڈ کا حصہ ہوگا. میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے نام نہیں لیا، میں نہیں لے رہا، لیکن ہماری کنڈیشنز بہت سمپل ہیں، 3 ہیں. ریاست کو تسلیم کریں، آئین پاکستان کو تسلیم کریں، اور جو ہے نا اس کے بعد جو بھی بات چیت ہے وہ ریاست نے کرنی. بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کا. تھینک یو عامر بھائی. ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ایک قافلہ ہے آپ کا، سرفراز بگٹی صاحب کا اور انوار کاکڑ صاحب کا، یہ قبیلہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. سر میں اس پوائنٹ کو صرف آخری جملے پہ کنکلیوڈ کروں گا کہ ایک چیز جو سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی پہلے دن سے کہتے ہیں، جس کے لیے میں آپ سے اور اسلام آباد میں بیٹھی جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہم سب سے ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ اس بات کو سمجھیں کہ بلوچستان میں انسرجنسی نہیں ہے، دہشت گردی ہے، اور بات چیت سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ملک توڑنے والوں کے ساتھ نہیں. بالکل 2 سمپل تھن لائنز پہ آپ مجھے کہہ دیں کہ جی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ جملہ، سردار اختر مینگل پاکستان کے پارلیمنٹ میں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، تمام تر اختلاف کے باوجود جس پوائنٹ پہ چیف منسٹر کو ان کے گھر جانا پڑا جائیں گے، ڈاکٹر مالک کے گھر جانا پڑا جائیں گے. لیکن ایک بندہ جو ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے، آپ عامر رانا اگر مجھے کہیں گے اس کے گھر جا کے اس سے بات کرو، تو میرے لیے پھر کم از کم آخری حد وہ رہنے دیں کہ وہ کم از کم میری ریاست کو تسلیم کرے، اپنے آزادی کے ایجنڈے سے نیچے آئے، اس کے بعد میں اس سے بات کروں. بالکل ٹھیک ہے، ہم تو ان کی بات ہی ہم نے بالکل کی بھی نہیں آج کے پروگرام میں. تو آج کا یہ نیریٹو تھا، اور آپ اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا. خدا حافظ.